أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ سورہ طارق کی آخری آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. پچھلے 2 جمعوں سے اس سورہ طارق کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس سورت کا بنیادی اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. کوئی انسان، کوئی جن ایسا نہیں ہے جس کی نگرانی نہ ہو رہی ہو اس کے ہر کام کی. اور وہ نگرانی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوسری زندگی آئے گی، اور اس وقت میں اسے اپنے سارے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا. اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ جنت کی صورت میں، برے کام کیے ہوں گے تو برا بدلہ عذاب کی صورت میں، جہنم کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا. یہ کب ہوگا؟ اس کو قرآن کریم نے فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، یا جس دن چھپی ہوئی چیزوں کی بھی جانچ ہوگی. جیسا پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آخرت میں جانے کے بعد کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی. ہر چیز کا اور چھپے ہوئے رازوں کا سامنے آ جانا، اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بسا اوقات انسان تنہائی میں لوگوں سے دور رہ کر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا. تو وہ ایک راز بن جاتا ہے، وہ گناہ ایک راز بن جاتا ہے، وہ ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. تو وہ کسی کو پتہ بھی نہیں. وہ جس شخص نے وہ گناہ کیا ہے اس کا پتہ اسی کو ہے، اس کے سینے میں ایک راز ہے، چھپا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہے. لیکن اس دن، قیامت کے دن، وہ چھپا ہوا راز بھی سامنے آ جائے گا، کھل کر سامنے آ جائے گا، اور کوئی آدمی اس کو چھپا نہیں سکے گا. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے. دوسرا رازوں کے چھپے ہونے کا بعض حضرات مفسرین نے اور صوفیاء کرام نے یہ مطلب بھی بتایا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کا، انسان کا جو وجود ہے وہ تو 2 چیزوں سے مرکب ہے. ایک ظاہری جسم ہے، سر، آنکھیں، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، کمر، یہ ظاہری جسم ہے. ایک انسان کا باطن ہے جسے روح کہتے ہیں. وہ باطن نظر نہیں آتا، وہ اندر چھپا ہوا ہے.
لہذا یہاں دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے دل میں تو کچھ اور چھپایا ہوا ہے، زبان سے اور اعضاء و جوارح کے ذریعے وہ کچھ اور ظاہر کر رہا ہے۔ ایک آدمی فرض کرو مثال کے طور پر کوئی شخص صدقہ خیرات بہت کر رہا ہے، دیکھنے والا اس کا دیکھ رہا ہے کہ وہ صدقہ خیرات بہت کرتا ہے، لیکن دن میں اس کے نیت یہ چھپی ہوئی ہے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے بڑا سخی داتا سمجھے، بری نیت سے کر رہا ہے۔ تو یہ جو ظاہری عمل ہے وہ تو بہت اچھا، اور اندر چھپا ہوا جو عمل ہے یعنی ریاکاری، نام و نمود، مخلوق کو خوش کرنا، مخلوق کے اندر اپنا مرتبہ پیدا کرنا، یہ ایک باطن کا عمل ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں۔ ایک شخص ہے وہ دوسرے سے بڑے مسکرا کر، بڑے حشاش بشاش ہو کر، بہت خندہ پیشانی کے ساتھ مل رہا ہے، جیسے اس کا بہت قریبی دوست ہے، جیسے اس کا بہت خیر خواہ ہے، اس کے ساتھ بہت محبت رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں حسد کی آگ سلگی ہوئی ہے اندر، تو وہ ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ اور ہے۔ وہ باطن جو ہے وہ انسان کے دل میں چھپا ہوا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اس وقت، لیکن اس وقت اسی طریقے سے اور بے شمار چیزیں ہیں، بری نیتیں ہیں اور برے جذبے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا بغض ہے، بڑا دیکھنے میں اچھی طرح دوسرے سے مل رہا ہے لیکن سینے میں بغض بھرا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں مگر دو آدمی کی نہیں کرتے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو بغض رکھتا ہو، کسی سے بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، دشمنی بلا وجہ کی رکھتا ہو اور اس کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتا ہو۔ ایک تو وہ ہے اور ایک وہ جس کا زیر جامہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو بغض یہ کیسی بیماری ہے، یہ کیسا گناہ ہے کہ اس کا ظاہر میں نظر نہیں آتا کسی کو، لیکن باطن کے اندر اس کا، وہ باطن کے اندر موجود ہے، روح کے اندر موجود ہے، وہ بیماریاں موجود ہیں۔ وہ بیماریاں یہاں دنیا میں چھپی ہوئی ہیں اور یہاں کسی کو نظر نہیں آتی۔ کوئی اگر منافق ہے تو اس کا نفاق نظر نہیں آتا، کوئی حسد کر رہا ہے اس کا حسد نظر نہیں آتا، کوئی متکبر ہے تو اکثر و بیشتر تکبر کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو ظاہر ہو جاتا ہے اعضاء سے، لیکن دل کا تکبر بسا اوقات ظاہر نہیں ہوتا، حسد ظاہر نہیں ہوتا، کسی کے دوسرا حسد کر رہا ہے، یہ بغض ظاہر نہیں ہوتا، ریاکاری ظاہر نہیں ہوتی، اندر دل میں چھپی ہوئی ہے، یہ ہوتا ہے۔ آخرت میں یہاں چونکہ دنیا جو ہے نا، یہ اس میں انسان کے جسم کی جو کیفیت ہے وہ غالب ہے، وہ سامنے ہے، اور روح کی کیفیت اور باطن کی کیفیت جو ہے وہ مغلوب ہے اور چھپی ہوئی ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، میدان حشر میں، تو وہاں یہ روح کی جو بیماریاں تھیں وہ ظاہر ہو جائیں گی، اور وہ اس طرح ظاہر ہوں گی کہ انسان کے جسم پر بھی ظاہر ہوں گی، انسان کے جسم پر بھی ظاہر ہوں گی۔ یعنی وہ جو اندر بیماریاں تھیں، نفاق کی اللہ بچائے، اور حسد کی، اور کینے کی، بغض کی، ریاکاری کی، وہ اندر سے نکل کر چہروں پر ظاہر ہو جائے گی، اللہ بچائے، یعنی چہروں پر سیاہی آ جائے گی، چہرے سیاہ ہو گئے، چہروں کے اوپر اس اندرونی بیماری کا اثر، اس اندرونی گناہ کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ چنانچہ
بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، قرآن کریم میں آتا ہے۔ وہ سیاہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اندرونی باطنی بیماریاں جو دنیا میں جسم پر نظر نہیں آ رہی تھی وہ بھی نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں آئی ہیں، اور اسی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ، پاؤں، یہ اعضاء جو ہیں یہ گواہی دیں گے کہ مجھ سے اس نے یہ کام کرایا تھا، اس شخص نے مجھ سے یہ کام کرایا تھا، اور میرے ہاتھوں کو، میرے پاؤں کو، میری نگاہ کو، میرے کانوں کو اور میری زبان کو سب بولیں گی کہ اس نے ہم سے یہ کام کرایا تھا، اور اس لیے کرایا تھا، پھر باطنی بیماری کی وجہ سے کرایا تھا۔ وہ یوم تشہد علیہم سمعہم وابصارہم، اس دن کو یاد رکھنا جس دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان بھی اور تمہاری آنکھیں بھی، اور دوسری جگہ فرمایا کہ تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ تو کہتے ہیں جب آدمی دیکھے گا کہ خود میرے اعضاء جو میرے مددگار تھے دنیا میں وہ بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کہیں گے ان سے کہ لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بلوا دیا ہے، بولنے کی طاقت دے دی ہے، جیسے کہ تمہیں دنیا کے اندر تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی، آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ تو تبل السرائر، سارے بھید وہ اس طرح ظاہر ہو جائیں گے کہ وہی اعضاء جو یہاں پر چھپائے ہوئے تھے بیماریوں کو، وہاں وہ اعضاء ان بیماریوں کو ظاہر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چھپانے رازوں کے ظاہر ہونے کا تیسرا نتیجہ یا تیسری صورت یہ ہے کہ یہاں ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں اس کے ظاہری اعمال کے مکلف ہیں، بس وہ اگر کہتا ہے، وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اس کو دیکھ کے ہم تعریف کریں گے اس کے، بھائی نمازی آدمی ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے وضو کیا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے بھائی وضو کیا ہوا ہے، اگر نہ کیا ہوا ہو تو ہم اس کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتے کہ بھئی یہ خام کا جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی آدمی روزہ رکھے کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ہم اس کے ظاہری قول کے اوپر کہیں گے کہ بھئی ہاں وہ روزے دار ہے، چاہے نہ رکھا ہو، جھوٹ بول رہا ہو۔ لیکن ہم ظاہری احکام کے لحاظ سے ظاہری احکام کے مکلف ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ جانور بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا ہے، تو بس ہم اس کے بات پر بھروسہ کر لیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے مسلمان ہے تو صحیح بول رہا ہوگا، ہمارے لیے کھانا جائز ہے اس کا۔ اگر نہیں اس نے بسم اللہ پڑھی اور صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا، اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ ہم دنیا کے اندر اس کے باطن کی کھود کرید کے مکلف نہیں ہیں، لیکن وہاں آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ صرف آدمی کی زبان پر نہیں ہوگا کہ میں نے کہہ دیا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ وہاں پر جو بھید ہیں، اندرونی باطنی بھید ہیں، جو حقیقت حال ہے جو دنیا میں چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو جائے گی اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہاں دنیا میں باطن کے حساب سے فیصلہ نہیں ہوتا، ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے۔ وہاں آخرت میں وہ بھید جب کھل کر آ جائیں گے تو ان کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، نتیجہ یہ کہ کوئی بات چھپانے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی گناہ چھپانے کا کوئی راستہ نہیں۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس وقت انسان کو اپنے برے کاموں کی سزا سے بچانے کے لیے نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہاں دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف پہنچائے یا سزا دے تو اس سے بچنے کے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اس کے پاس اپنی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا دفاع کرے، یا تو
جسمانی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ دوسرے کے مقابلہ کر سکتا ہے، یا دلیل کی طاقت ہے، ثبوت کی طاقت ہے، عدالت میں جا کر آدمی اپنا بے گناہی ثابت کر دے اور اس کے ذریعے وہ رہا ہو جائے، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بھائی قوت تو نہیں تھی لیکن کچھ مددگار مل گئے، انہوں نے آ کر اس کو بچا لیا۔ فرمایا کہ فما لہ من قوت ولا ناصر، وہاں اللہ کے عذاب سے اور اس کی سزا سے بچانے والا نہ تو کوئی قوت ہوگی کسی کے پاس، نہ اس کے پاس کوئی مددگار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس وقت کسی کو بچا لے وہ اس کا کرم ہوگا، لیکن کوئی شخص اپنی قوت کے اپنے قوت بازو کے بلبوتے پر یا مددگاروں کے بلبوتے پر سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم کھائی دوبارہ، قسم ہے آسمان کی جو بارش برسانے والا ہے، والسماء ذات الرجع جو بارش برسانے والا ہے، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے اس زمین کی جو پھٹ پڑنے والی ہے اور اس کے ذریعے پودے اگتے ہیں، انہ لقول فصل، یہ ہم نے جو کچھ کہا ہے یہ فیصلہ کن بات ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ قسم کھائی آسمان کی کہ وہ بارش والا ہے، اور بارش کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے قرآن کریم نے وہ رجع ہے۔ رجع کے اصلی معنی ہوتے ہیں لوٹنا، لوٹنا کسی چیز، رجع یرجع رجوعا کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، اسی سے رجع نکلا ہے۔ بارش کو جو رجع کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک لوٹنے کا عمل شامل ہے، کہ زمین سے بخارات اٹھتے ہیں، زمین سے مانسون اٹھتا ہے، بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جا کر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بادل کی شکل وہ پانی جو ہے سمندر سے اٹھا تھا مانسون کی شکل میں وہ جا کر بادلوں میں آ جاتا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو وہ سارے بخارات اور مانسون جو زمین سے اٹھے تھے واپس زمین میں جاتے ہیں۔ والسماء ذات الرجع، وہ دیکھو کس طرح زمین سے بخارات اٹھا کر آسمان تک لے جاتی ہے، اور وہ ذات اور اس کو بارش بنا کر تمہارے پاس دوبارہ واپس بھیج دیتی ہے۔ جو ذات اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات کو، بخارات کو اوپر لے جا کر واپس بھیجتی ہے، وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی کرنے پر بھی قادر ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، پھر سے فرمایا تھا کہ وہ تمہیں لوٹانے پر قادر ہے۔ تو اسی طرح والارض ذات الصدع، کہ زمین جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ پھٹ پڑتی ہے، جب اس میں بیج ڈالا جاتا ہے بارش پڑتی ہے تو بارش پڑنے کے نتیجے میں پودے اگتے ہیں۔ تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ زمین کے اندر بیج چلا گیا، چھپ گیا، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا پیٹ پھاڑ کر اس کو باہر لے کر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو یوم تبلی السرائر، جس طرح یہ راز جو زمین میں جا کر پوشیدہ ہو گیا تھا اب وہ لوگوں کے سامنے آ گیا پودے کی شکل میں، اسی طرح جو کچھ تم نے یہاں دنیا میں کیا تھا اس کا، وہ تم نے یہاں بیج بویا تھا، اس بیج کا نتیجہ وہاں آخرت میں ملے گا، یا تو جنت کے پودے کی شکل میں یا جہنم کے شعلے کی شکل میں۔ والارض ذات الصدع انہ لقول فصل، یہ بالکل فیصلہ کن بات ہے، ما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو کیا جا رہا ہو۔ یہ کافر کہتے تھے کہ یہ تو فضول باتیں ہیں، یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ آدمی کا زندہ ہونا اور آخرت میں جواب دہ ہونا، یہ تو مذاق کی باتیں، ہنسی ٹٹے کی باتیں، ما ہوا بالہزل۔ لہذا کہتے ہیں کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ کافر لوگ بھی مکر کر رہے ہیں
تدبیریں کر رہے ہیں. تدبیریں کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں میاں یہ تو بڑے عقل سے بعید بات ہے کہ آدمی مرے اور پھر مٹی ہو جائے اور پھر زندہ ہو جائے. یہ تو ایک کہانی ہے اساطیر الاولین. یہ کوئی مذاق کی بات ہے. ہم تو اس کا مذاق سمجھتے ہیں اس بات کو. یہ قید کر رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں دنیا میں, شبہات پھیلا رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں. یہ شبہ پھیلا رہے ہیں کہ قیامت کوئی آنے والی نہیں ہے, کوئی جزا و سزا ہونے والی نہیں, کوئی قیامت نہیں آئے گی, کوئی جزا و سزا نہیں ہوگی, اور جنت جہنم ایسی کہانیاں ہیں. وہ عقید قیدا. میں بھی تکبیر کر رہا ہوں. کیا تدبیر کرتا ہوں کہ میں قرآن کریم کے ذریعے کھلے کھلے دلائل لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دیکھو جو اللہ پہلی مرتبہ کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ اس کو زندہ کر کے پیدا کرنے پر بطریق اولا قادر ہوگا. سارا قرآن اس دلائل سے بھرا ہوا ہے. تو وہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں, طرح طرح کے دلائل پیش کر رہے ہیں, طرح طرح کی شبہات پیش کر رہے ہیں, اور میں بھی پیش کر رہا ہوں. یہ اس لیے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے. اگر میں پہلے ہی دن ان کے کفر کا اور ان کے تکذیب کا اور ان کے مکر کا نوٹس لے لیتا اور ان کو عذاب کر دیتا تو ان کو کہنے کی گنجائش ہوتی کہ بھئی ہمیں موقع نہیں ملا, ہمیں پورا موقع نہیں ملا. لہذا ہم ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے سامنے ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے بعد دوسری دنیا آنے والی ہے, اس کے دلائل لوگوں کے سامنے قرآن کے ذریعے واضح ہو رہے ہیں, اور قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کے شبہات دور کیے جا رہے ہیں. جو حق پرست ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے قرآن کریم کے دلائل واضح کیے جا رہے ہیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے, دلیل پوری ہو جائے. فمہل الکافرین. لہذا کافروں کو ابھی مہلت دو. ابھی ہم ان کو دلائل سے ہی قائل کرنا چاہ رہے ہیں, دلائل ہی کے ذریعے ان کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ان کے عذاب دینے کا وقت نہیں آیا, ان کو عذاب دینے کا وقت نہیں آیا. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. کچھ عرصے ان کو کھلا چھوڑ دو. وہ مکر کر رہے ہیں, کرنے دو. وہ شبہات نکال رہے ہیں, نکالنے دو. ہماری طرف سے جوابات آ رہے ہیں, ہماری طرف سے دلائل آ رہے ہیں, ہماری طرف سے معجزے آ رہے ہیں, اور وہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جو سعید روحیں ہوں گی وہ ان دلائل کو قبول کر لیں گی, اور اگر کسی کے قسمت میں حق کو قبول کرنا نہیں رکھا تو پھر آخر میں عذاب کا شکار ہوگا. کچھ عرصے ان کو مہلت دے دو. امہلہم رویدا. کچھ عرصے مہلت دو. کچھ عرصے مہلت. مکی زندگی ساری مہلت میں گزری. ظلم توڑ رہے ہیں, مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کو حکم یہ ہاتھ نہ اٹھانا. جواب دینے کے لیے ہاتھ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں. 13 سال اس طرح گزارے. مدینہ منورہ پہنچ کر جہاد اور قتال کے احکام آئے تو اس وقت میں کچھ دنیاوی نمونہ دکھا دیا گیا ان کے عذاب کا بدر کے میدان میں, اور پھر بعد میں اصل جو عذاب ہے اللہ بچائے وہ تو آخرت میں ہے. تو بھائی یہ ہے خلاصہ اس عظیم سورت کا, سورہ طارق کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بنیادی بات اس میں یہی ہے کہ خدا کے لیے وہ جب وقت آئے گا نا بھید کھلیں گے تو وہاں تو یہ ہوگا کہ ما لہ من قوت ولا ناصر. اس عذاب کو دفع کرنے کی نہ کسی میں طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا. لیکن آج جب تک تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, جب تک تمہارے اوپر نزا کی کیفیت طاری نہیں ہوتی, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آج تمہارے پاس یہ قوت موجود ہے. جو گناہ کیا ہے کھلا کیا ہو یا چھپ کر کیا ہو, آج یہ قوت موجود ہے تمہارے پاس کہ توبہ کر لو. اللہ تعالی نے دروازہ توبہ کا کھلا رکھا ہے. کسی بھی حالت میں ہو, 70 سال کسی نے گناہوں میں گزارے ہوں, لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے پہنچ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ وقت ایسا آئے گا کہ کوئی قوت نہیں,
وہاں توبہ کرنا چاہو گے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا. جو کچھ کرنا تھا یہاں کرنا تھا, مرنے سے پہلے کرنا تھا. وہاں باری تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا, اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے, پیغمبر آئے تھے, پیغمبروں نے تمہیں ڈرایا تھا. تو اس وقت تم اگر توبہ کرو گے توبہ کا دروازہ بند ہے. آج کھلا ہے, مستقل کھلا ہے, چوپٹ کھلا ہے, مرتے دم تک کھلا ہوا ہے. تو اے انسانوں اپنی جانوں پر رحم کرو, اور جو گناہ ہوئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, توبہ کر لو. اور اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی ہر آدمی کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے سارے اعمال کا جائزہ لے کر اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ کر کے سوئے, تاکہ رات میں بھی اگر انتقال ہو جائے تو توبہ کی حالت میں انتقال ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, کتنے بڑا گنہگار ہو, کتنا بڑا فاسق فاجر ہو, لیکن جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتے, اس کو نئی زندگی عطا ہو جاتی. اسی لیے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں ولی اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے. کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ایک مرتبہ صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو, آئندہ کے لیے عزم کر لو, اسی وقت ولی اللہ بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.